حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں 2 صحابہ کو دیکھا۔ محترم احبہ، یہ وہ 2 صحابہ ہیں جو ایک ہی دن میں ایمان لائے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی اپنی عبادات، تقوی اور دینی خدمات کے حوالے سے دوسرے صحابی کی بنسبت زیادہ مشہور تھے اور وہ شہید بھی ہوئے تھے، اور یہ دوسرے صحابی سے 1 سال قبل جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اور دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال بعد ہوتا ہے اور وہ شہید بھی نہیں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ دونوں صحابہ جو ایک ہی دن ایمان لائے تھے یہ بھی وہاں موجود ہیں۔ پھر ایک فرشتہ جنت سے آتا ہے، اور وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا، جو شہید بھی نہیں ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے پہلے صحابی جیسی شہرت بھی نہیں رکھتے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ فرشتہ آتا ہے اور ان دوسرے صحابی کو جنت میں پہلے داخل کرتا ہے، اور پھر ان کے بعد واپس آ کر اس شہید صحابی کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور پھر یہ فرشتہ تیسری مرتبہ آ کر مجھے کہتا ہے، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صحابی ایک ہی دن ایمان لائے تھے، لیکن 1 سال پہلے انتقال کرنے والے صحابی جو اپنی عبادات اور تقوی کے حوالے سے مشہور بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، انہیں جنت میں بعد میں داخل کیا جاتا ہے، اور 1 سال بعد پردہ فرمانے والے دوسرے صحابی جو کہ شہید بھی نہیں ہیں یہ جنت میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الیس ھذا قد مکث بعد ھذا سنہ، وہ صحابی جو شہید نہیں ہوئے تھے کیا انہوں نے دنیا میں اس شہید صحابی سے 1 سال زیادہ نہیں پایا؟ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں، بلا، بات تو یہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَدْرَكَ رمضان۔ طلحہ غور تو کرو، جنہوں نے دنیا میں 1 سال زیادہ گزارا وہ شہید تو نہیں ہوئے، انہیں شہادت تو نہ ملی، لیکن انہیں ایک اور رمضان تو مل گیا نا۔ میرے دوستو، جاننا چاہتے ہو جس خوش قسمت کو اللہ جل وعلا رمضان تک زندگی دے دے اور وہ رمضان کا احترام بجا لاتے ہوئے گناہوں سے بچتا رہے اور اس پاک مہینے میں خوب عبادت کرے، اسے مقام کیا ملتا ہے جاننا چاہتے ہو؟ ارشاد فرمایا، اے طلحہ، اگرچہ یہ دونوں ایمان ایک ہی دن لائے تھے، لیکن اس 1 سال بعد پردہ فرمانے والے صحابی جو شہید بھی نہیں ہیں انہیں مزید ایک رمضان مل گیا، اور اس رمضان کے پانے کی برکت سے اس صحابی اور اس شہید صحابی کے مقام میں اللہ جل وعلا نے اتنا فرق پیدا کر دیا جتنا زمین و آسمان کے مابین ہے۔ ہر چند کے جنت میں پہلے داخل کیا جانے والا شہید نہیں تھا، لیکن رمضان پانے اور رمضان کی عبادت کی وجہ سے اس کا مقام اس شہید صحابی سے اتنا بلند ہے، یہ درجات و مقامات کے اعتبار سے رمضان کی وجہ سے اس شہید کے مقابلے میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے مابین ہے۔ دوستو، شکر ادا کرو اللہ جل وعلا کا، اس کریم مولا کا جس نے ہم گنہگاروں کو رمضان کریم ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا ہے۔ ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ کا یہ پیارا ایک مرتبہ پھر مہمان بن کر تمہارے گھروں میں آ چکا ہے، اسے ناراض نہ کرنا۔ گناہوں کے ارتکاب سے جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، کسی کا دل دکھانا، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کہنا، موویز دیکھنا۔ اللہ کا مہمان گھر میں آیا ہوا ہے اور آپ موویز دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں۔ لغو گوئی، فحش کلامی، تکبر، ریا، والدین کی نافرمانی، آپسی نفرتیں اور ان جیسے گناہوں سے اللہ کا یہ مہمان بہت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے الیاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان تمہاری زندگی میں آیا ہوا ہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے، تمہارا روزہ قضا ہو جائے۔ دوستو، اس کے جانے سے قبل اس پیارے مہمان کو راضی کر لو، معافی مانگ لو، اس سے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اس پاک مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت سن کر بہت خوش ہوا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرو، اور تحریک کنز الہدیٰ کے منہج کے مطابق قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر کے بھی اسے خوش کرتے رہو، اور درود و سلام کی کثرت سے بھی اسے خوش کرتے رہو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی اور آئندہ تمام زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ کے اس مہمان کو خوش کر دیا، تو یہ تمہیں اللہ کی معرفت اور قرب الہی کے ایسے مقامات پر فائز کر دے گا کہ باقی نیکیوں میں کمی کے باوجود تم شہیدوں سے بھی بلند مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہاری خوش قسمتی اور خوش بختی کا۔ کتنے عاشقان رمضان کے دل سینوں میں تڑپتے رہ گئے، لیکن رمضان سے 1 دن پہلے موت نے انہیں آ پکڑا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ آج وہ قبروں میں ہے لیکن تمہاری قسمت پر رشک کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے، جو اللہ کے اس پیارے کو نافرمانیوں کے ذریعے ناراض کرتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
If you disrespect this guest of Allah by sinning, by missing your prayers, by committing acts that displease Allah and His beloved sallallahu alayhi wa sallam, and if you don't show hospitality to this beautiful guest from Allah Jalla wa Ala by fulfilling the rites of Ramadan, then remember what the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam said about those who commit sinful acts in this blessed month of Ramadan. Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anha riwayat فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے ذریعے اس مہمان کو ناراض کرنے والوں کا عذاب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں اس شخص پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر یہ آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔